صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، یہ فاصلہ درمیان میں آپ اور ممبر کے درمیان زیادہ ہے. اس فاصلے کو کم کرتے ہوئے آپ حضرات کچھ قریب اور سمٹ آئیے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات آپ کے ذہنوں میں منتقل کی جا سکے. مل جل کے صلوات بھیجیے اور سبھی آپ حضرات آگے آ جائیے اور قریب آ جائیے. آئیے آپ بھی آگے، آپ بھی آگے آئیے اور آگے آئیے. آپ حضرات اور آگے آ جائیے اور آگے. یہ فاصلہ کم کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے آ جائیے، آئیے اور آگے تشریف لے آئیے. جی ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، تمام بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کتاب بغیر پڑھانے والے کے انسان کے کام نہیں آتی. ہم اپنے گھر میں بہترین سے بہترین کتابیں قرار دیں، لیکن اگر ان کتابوں کو پڑھنے والا پڑھانے والا کوئی ہمارے پاس نہ ہو تو وہ کتاب کبھی بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جب کتاب بھیجی تو کتاب کو سکھانے والی ذات کو بھی اس دنیا میں بھیجا. کہ ارشاد رب العزت ہوا سورہ مائدہ آیت نمبر 18 کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے نور آیا اور اللہ کی طرف سے کتاب آئی، لیکن وہ ایسی کتاب کہ جو کھلی ہوئی کتاب، روشن کتاب، مبین کتاب ہے کہ جسے اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرار دیا. لیکن یہ کتاب چونکہ انسانوں کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے کتاب کے ساتھ وہ نور بھی قرار دیا
کہ جس نور کی بنا پر یہ کتاب سمجھ میں آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان بغیر نور کے کوئی کتاب پڑھ لے جائے۔ آپ کے پاس اگر کتاب یہاں پر رکھی ہو لیکن یہاں پر روشنی نہ ہو، وہ کتاب رکھی رہے گی، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھنے کے لیے نور ضروری ہے۔ تو جب نور کے بغیر کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے تو رسول کے بغیر قرآن کیسے پڑھا جائے گا؟ پھر اگر یہ قرآن رسول کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو پھر یا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ رب العزت جب تک کتاب رہنے والی ہے اس روئے زمین پر رسول کو باقی رکھے، کہ نہیں ہوا ایسا۔ ایک وہ دن آیا کہ جب رسالت مآب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے معنی ہے کہ پہلی صورت نہیں ہے، کتاب ہے لیکن پڑھانے والے پیغمبر اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب پروردگار کو پڑھانے، سکھانے اور سمجھانے والی ذات روئے زمین پر ہونی چاہیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے جو انتظام کیا ہے وہ وارث قرآن صرف پیغمبر کو نہیں بنایا ہے، اللہ نے ایک پیغمبر کو وارث قرآن نہیں 14 وارث قرآن قرار دیے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ اپنے وقت پر روئے زمین پر وارث قرآن ہیں۔ ان کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ لیکن اب ایک بالکل چھوٹی سی بات جو آپ یقیناً آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی، اگر ہم آج عربی زبان سیکھ لیں تو کیا ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ میں دوسری مثال دے دوں، ہم انگریزی زبان جانتے ہیں، ہمارے پاس انگریزی زبان کی کوئی کتاب آ جائے ہم اس کتاب کو سمجھ لے جائیں گے۔ بہت زیادہ کوئی ووکیبلری میں مسئلہ آئے گا، کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آئے گا، ہم ڈکشنری میں دیکھ کے اس کے معنی سمجھ لیں گے۔ کیا ضروری ہے کہ اس کتاب کے ساتھ پڑھانے والا بھی ہو؟ وجہ صرف ایک ہے۔ اچھا ہم اور قریب کر دیں آپ کو، ہمارے درمیان آج قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں۔ ہم قرآن مجید کے ترجمے کو دیکھ کر بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا مفہوم لکھا گیا ہے۔ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی پڑھانے والے سکھانے والے کی؟ بعین ہی یہی صورتحال، میں بڑی تاکید سے کہہ رہا ہوں، بعین ہی یہی صورتحال معصومین کی احادیث کی بھی ہیں۔ صرف ترجمے کے ذریعے سے حدیثوں کو نہیں سمجھا جا سکتا، جس طرح سے ٹرانسلیشن کے ذریعے سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہم ٹرانسلیشن کے ذریعے سے لفظوں کے معنی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس معنی میں کیا مفہوم چھپا ہوا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے میں ایک ایگزامپل دوں آپ کے درمیان، مثلا آپ کے درمیان اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جو بڑی شہرت رکھتا ہے، بڑا مشہور ہے، مثلا آپ بہت سے جملے استعمال کرتے ہیں، کسی بڑے انسان کے لیے کہتے ہیں کہ مثلا وہ میرے چچا ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ کیا بھئی وہ میرے چچا ہیں؟ چچا سے کیا مراد ہے؟ چچا سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے والد کے بھائی ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہمارے محلے کے بڑے ہیں، ہمارے محلے کے بزرگ ہیں، یہ مراد ہے اس چچا سے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ اب کوئی صاحب چلے آ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ میرے چچا ہیں، اور وہاں پہ کوئی ہسٹورین بیٹھا تھا، اس نے لکھ لیا کہ فلاں صاحب نے فلاں کے لیے کہا یہ ان کے چچا ہیں، اور پھر 10 20 50 سال کے بعد ہسٹری لکھنے والے نے جب اس کتاب کو پڑھا، دوسرے لوگوں نے کہا بھائی ان سے فلاں کا رشتہ ہے، اس لیے کہ فلاں نے کہا تھا یہ ہمارے چچا ہیں، کیا چچا ہو جائیں گے؟ ترجمہ تو یہی ہے کہ یہ ہمارے چچا ہیں، یعنی ہمارے والد کے بھائی ہیں، لیکن مفہوم کیا ہے؟ ہمارے محلے کے، ہماری قوم کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ آپ ایک اور جملہ کہتے ہیں بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ بھائی کس معنی میں ہے؟ بھائی اس معنی میں ہے کہ ہمارے اور ان کے والدین ایک ہیں، یا بھائی اس معنی میں ہے کہ یہ بڑے ہیں، احترام کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھائی کہتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے ٹرانسلیشن، ایک ہوتا ہے مفہوم۔ ہم قرآن مجید کا ٹرانسلیشن تو ڈکشنری اٹھا کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ بس میں اسی مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا جس عظیم الشان امام کی آج شب ولادت ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے نوے امام، امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ سب سے زیادہ کم عمری میں آپ کو امامت ملی ہے،
اور سب سے زیادہ کم عمری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ 8 سال کی عمر مبارک میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، اور 25 سال کی عمر مبارک میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی کتنے کم سن امام ہیں، اس کے باوجود وہ علم کا سمندر آپ کا دنیا والوں کے سامنے پہنچا ہے جو واقعاً بے مثال ہے۔ دنیا سوچ نہیں سکتی وہ مفاہیم امام کی ذات بابرکت سے دنیا والوں تک پہنچے ہیں۔ میں ایک مثال سے دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں کہ جب تک وارث قرآن کے ذریعے سے قرآن نہ سمجھا جائے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہت زیادہ ہم زور لگائیں ٹرانسلیشن سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی ٹرانسلیشن کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ امام کی حیات طیبہ کا ہے کہ جس واقعے سے، البتہ یہ واقعات بقیہ معصومین کی حیات طیبہ میں بھی اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علم کی کس عظمت پر فائز ہیں اور دنیا والوں کا کیا حال ہے۔ ابن ابی داؤد نام کا ایک شخص ہے کہ جو درباری فقیہ سمجھا جاتا ہے۔ درباری فقیہ کون ہے؟ معتصم نے اپنے دربار میں کچھ پڑھے لکھے افراد رکھے تھے کہ جو اپنے زمانے کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور فقیہ سمجھے جاتے تھے، انہی میں سے یہ بھی تھا۔ ایک دن یہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ کاش میں 20 سال پہلے مر جاتا اور آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کہ آج دربار میں جو مجھے ذلت اٹھانی پڑی ہے، میں کاش 20 سال پہلے مر جاتا۔ دیکھیں، اہل بیت اطہار کے سامنے جس نے بھی اپنے کو کچھ دکھانا چاہا وہ ذلیل ہوا ہے۔ بڑے سے بڑے افراد آئے اہل بیت اطہار کے سامنے، وہ ٹک نہیں پائے۔ یہ ابن ابی داؤد کیا ٹکے گا؟ کیا ہوا بھائی خیریت؟ تم کیوں تمنا کر رہے ہو کہ 20 سال پہلے دنیا سے چلے جاتے، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ کہ آج میں دربار میں تھا، دربار میں ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے بالکل صاف طور پہ کہا ہے کہ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، اگر چوری کی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ توجہ رہے، چور صرف وہی نہیں ہے جو دوسروں کا مال چرا لے، چور وہ بھی ہے کہ جو امام کا مال نہ دے رہا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بڑا سخت مرحلہ ہے، جملہ بڑا سخت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، معصوم کا مال نہ دینے والا انسان بھی چور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ سامنے چور کھڑا ہے، معتصم گدی پہ بیٹھا ہے، یا عباسی خلیفہ ہے۔ معتصم کے سامنے چور ہے اور جلاد کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ چور ہے لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اچھا، جلاد کو بھی اس چور کو لے کے آگے چلا جانا چاہیے تھا۔ یہ جلاد بھی بڑے جلاد قسم کا تھا، بڑے ظالم مزاج کا تھا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے میں لے جا کے اس کا ہاتھ کاٹے دیتا ہوں، لیکن سرکار اتنا تو بتا دیجئے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹوں۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، ہاتھ کاٹوں تو کہاں سے کاٹوں۔ اچھا، ابھی تک کسی نے سوچا ہی نہیں تھا یہ مسئلہ، اس لیے کہ ہوتا ہی آ رہا تھا کہ ابتداء اسلام سے جہاں یہ منصب غیروں کے پاس گیا، وہیں سے یہ راستہ جیسے ہی بدلا، اس وقت سے یہ ہو رہا تھا کہ لوگوں کو جب چور آتا تھا تو کونی سے ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ واقعہ ہے رسالت مآب کے بعد کا کہ جب چور کا ہاتھ کونی سے کاٹا جا رہا تھا، اور اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ 200 ہجری سے بعد کا واقعہ، یعنی تقریباً رسالت مآب کے بعد 200 سال گزر چکے ہیں۔ آج اس جلاد نے پوچھ لیا کہ بتائیے حضور ہاتھ کاٹوں تو کہاں سے کاٹوں؟ معتصم نے کہا بھئی کاٹنا کیا ہے، یہ دربار کے سارے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے فقہا بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اچھا کیا کیسے، اب آپ فرمائیے سرکار کہاں سے ہاتھ کاٹیں؟ ابن ابی داؤد نے کہہ دیا کہ حضور اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، ہاتھ کو کاٹنا ہے کوہنی سے کاٹ دیجئے، اس لیے کہ قرآن نے جب آیے وضو کو بیان کیا ہے تو وہاں پر یہ جملہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم اذا قمتم الی الصلاۃ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ مرافق مرفق کی جمع ہے، مرفق کہتے ہیں کوہنی کو۔ قرآن میں آئے وضو میں کیا کہا اللہ نے؟ جب مومنو تم نماز کے لیے وضو کے لیے اٹھو تو اس موقع پر تم چہرہ دھو اور ہاتھ کو دھو۔ ہاتھ کو قرآن نے کہا کہ کوہنی سے دھونا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہاتھ کوہنی سے شروع ہوتا ہے۔ توجہ فرمائی۔ ابن ابی داؤد کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ قرآن کے مطابق تو کوہنی سے ہاتھ کو کاٹ دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ آیہ وضو میں کوہنی سے ہاتھ کو قرآن نے شمار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن ابی داؤد کا وہی مسلک ہے جو بعد پیغمبر دین کو گمراہ کرنے والوں کا مسلک تھا۔ نہیں پتا ہم متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ جن لوگوں نے شریعت کو تبدیل کیا تھا ان کا اور یہ 200 سال بعد ابن ابی داؤد کا مسلک دو ہے یا ایک ہے؟ کچھ آپ بھی بول دیجئے بھائی، لگے تو کہ آپ لوگ بھی ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ 200 سال تک غلط ہاتھ کٹتے رہے، کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ جس نے بعد پیغمبر شریعت کو تبدیل کیا ہے، اور ایسا ویسا تبدیل نہیں کیا۔ نمازوں کا وقت بدل دیا، نمازوں کا انداز بدل دیا، حتیٰ روزہ کھولنے اور روزے کو شروع کرنے کا وقت تبدیل کر دیا، حج کے ارکان میں تبدیلی پیدا کر دی، حتیٰ قرآن مجید میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی شریعت کہیں بچی نہیں۔ 200 سال تک یہ ظلم ہوتا رہا۔ آج ابن ابی داؤد نے بھی وہی کہہ دیا کہ جو ان سے پہلے کے سارے افراد کہتے آ رہے تھے کہ ہاتھ کو کوہنی سے کاٹ دیا جائے، اور دلیل قرآن سے پیش کی۔ معتصم نے پوچھا تمہارے درمیان کوئی اور ہے کہ جس کے کوئی اور نظریہ تمہارے درمیان ہو، نیا ہو؟ کسی ایک نے، ایک اور فقی تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور اگر ہاتھ کاٹنا ہے تو کوہنی کے بجائے کلائی سے کاٹا جائے، رزق یہاں سے کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے جب تیمم کی آیت کو بیان کیا، وَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے کا تمہیں مسح کرتے ہوئے تیمم کرنا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، قرآن مجید کہہ رہا ہے اپنے سر کی پیشانی کو اور ہاتھ کو مسح کے ذریعے سے تیمم کرو۔ وہاں پر ہاتھ قرآن نے کلائی کے آگے والے حصے کو کہا ہے، لہٰذا اس کا ہاتھ کلائی کے آگے کاٹ دیا جائے۔ اچھا یہ سیکنڈ ویو آیا، سیکنڈ اوپینین۔ معتصم نے کہا یہ اچھی تمہاری بات قرآن کے مطابق تو ہے، لیکن میں تب مانوں گا کہ جب تم دونوں کے درمیان جو صحیح بات ہے وہ اللہ کے رسول کے بیٹے یعنی ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام۔ اچھا دو ویو آئے ہیں، کہا وہ اگر کسی ایک ویو کو ایکسپٹ کر لیں گے میں ان کے مطابق ہاتھ کٹوا دوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ معتصم نے جیسے ہی یہ جملہ کہا تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں امام کی طرف۔ امام نے کہا ٹھیک ہے تمہارے دو فقیہ نے کہہ دیا ہے، تم ان کی بات پہ عمل کر لو، مجھ سے نہ پوچھو۔ کہ نہیں آپ کو بتانا ہوگا، آپ فرزند رسول ہیں، آپ وارث پیغمبر ہیں، آپ وارث قرآن ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ یعنی اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی دشمن سمجھتا ہے حکومت کرنا اور ہوتا ہے، وارث قرآن ہونا اور ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ امام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو یہ جو بڑے میاں نے کہا تھا کہ کوہنی سے کاٹو، یہ بھی غلط۔ وہ سمجھا تھا کہ ان دو میں کسی ایک کو ایکسپٹ کر لیں گے، کہ جو ان بڑے میاں نے کہا کوہنی سے کاٹو وہ بھی غلط، وہ جو دوسرے صاحب نے کہا کہ کلائی سے کاٹ دو وہ بھی غلط۔ پھر آپ فرمائیے کہاں سے کاٹا جائے؟ کہا نہ تو کوہنی سے نہ کلائی سے، کہاں سے کاٹا جائے؟ یہاں پہ جہاں پہ ہاتھ جا کے ختم ہو رہا ہے، یہ 4 انگلیاں جو ہتھیلی سے جڑی ہوئی ہیں یہاں کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹا جائے، ہتھیلی بچ جائے، انگلیاں کٹ جائیں۔ ابھی تک ان دو فقیہوں نے، دو مفتیوں نے جو حکم دیا تھا وہ قرآن سے دیا تھا۔
اور اب امام جب بیان فرما رہے ہیں تو یقیناً آپ یقین جانیں صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے قول معصوم کو قرآنی آیتوں کے برابر رکھا ہے. یعنی امام معصوم کے کہہ دینے کے بعد اب ہمیں قرآن میں نہیں ڈھونڈنا ہے کہ قرآن میں مل جائے، قرآن میں کہاں لکھا، نہیں، امام معصوم نے کہہ دیا کافی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کون اپنا تھا؟ وہاں تو سب انہی کے تھے. ان میں سے ان دو فقیہوں نے کہ جنہوں نے قرآن سے آیت دی تھی، انہوں نے کہا دیکھیے آپ فرزند رسول ہیں، وارث پیغمبر ہیں، وارث قرآن ہیں، لیکن ہم تب مانیں گے جب آپ قرآن سے دلیل لے کے آئیں گے. ان نادانوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور امام وارث قرآن ہوتا ہے. وارث قرآن ہے امام، ان سے بہتر کون قرآن جانتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آیت قرآن کی پڑھے دیتا ہوں، پوری توجہ فرمائیں. امام نے فرمایا سورہ جن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تمہارے لیے اللہ نے جو نماز کا حکم دیا ہے اس میں کیا حکم ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مساجد مسجد کی جمع ہے. مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر سجدہ کیا جائے، اور اس بدن کے حصے کو بھی کہتے ہیں کہ جو حصہ سجدے میں استعمال کیا جائے. مولا فرماتی یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ سارے مفتیوں نے کہا کہ ہاں یہ آیت قرآن میں ہے. مولا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ نماز کے موقع پر کتنے پارٹس ہیں تمہاری باڈی کے کہ جو زمین پر ہونے چاہیے؟ کیا ایک پیشانی زمین پہ ہونی چاہیے، دو انگوٹھے زمین پہ ہونے چاہیے، دونوں گھٹنے زمین پہ ہونے چاہیے، اور یہ دو ہتھیلیاں زمین پہ ہونی چاہیے. مولا نے فرمایا اگر تمہارے کہنے کے مطابق اس چور کا ہاتھ کوہنی سے کاٹ دیا ہوتا، اگر تمہارے کہنے کے مطابق اس چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا ہوتا، تو پھر وہ کلائی کے بعد کا حصہ کہ جو ہتھیلی ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے. کل کو اگر یہ چور نماز پڑھنا چاہتا تو اس کی کلائی کے بعد ہتھیلی رہ نہ جاتی تو نتیجے میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. لہٰذا اللہ نے چونکہ ہتھیلی کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، لہٰذا چوری کرنے کی بنا پر کلائی سے ہاتھ نہیں کٹے گا، انگلیاں کٹیں گی. اب آپ سمجھے امام نے نہ صرف یہ کہ حکم قرآن بیان کیا بلکہ یہ بتا دیا کہ چور کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے. اور اب ابن ابی داؤد کا جملہ کہ آج جو میری بے عزتی ہوئی ہے دربار میں، کاش 20 سال پہلے میں مر جاتا. اب جملہ سمجھ میں آیا. اب یہ جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں. ہماری اردو زبان میں ایک لفظ کہتے ہیں ناک کٹ گئی. سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ناک کٹ جانا سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اب یہ جملہ بھی سن لیجئے. امام کے کہنے کی بنا پر آج 200 سال کے بعد اس چور کا ہاتھ نہ تو کوہنی سے کٹا نہ ہی کلائی سے کٹا بلکہ انگلیاں کٹیں. اب جملہ مجھے کہنے دیجئے، ابن ابی داؤد درباری فقیہ ہے، اب جملہ مجھے کہنے دیجئے امام کے حکم کی بنا پر چور کا پورا ہاتھ تو نہیں کٹا لیکن درباری فقیہ کی پوری ناک کٹ گئی. امام نے کوئی نئی آیت نہیں پڑھی تھی، وہی آیت پڑھی ہے کہ جو قرآن کا حصہ ہے، وہی آیت پڑھی ہے جو آج تک مسلمان پڑھتے آ رہے تھے. لیکن امام جب قرآن پڑھتے ہیں تب لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا ہے. اب آپ متوجہ ہوئے، قرآن کا پڑھنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے. اور اس کی میں ایک اور مثال دے دوں آپ کی خدمت میں. سارے ٹرانسلیشن آپ کی مسجد میں بھی ماشاءاللہ سے گجراتی زبان میں ترجمہ موجود ہے، اردو زبان میں موجود ہے، انگلش زبان میں، کم از کم 3 زبان میں تو اسی مسجد میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن موجود ہے. اور دنیا کی ساری زندہ زبانوں میں آج قرآن کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. آپ تلاش کر لیجئے جو میں کہنے جا رہا ہوں. فارسی میں دیکھ لیجئے آپ، گجراتی میں دیکھ لیجئے آپ، انگریزی میں دیکھ لیجئے، ہندی میں بھی قرآن موجود ہیں ترجمہ، وہ آپ ٹرانسلیشن اٹھا کے دے. سارے قرآنوں میں
سورہ الحمد کا ترجمہ دیکھیے، ہر ایک نے اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہے، لیکن جیسے ہی الحمد ختم ہوا اگلا سورہ کون سا ہے؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلا سورہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت الف لام میم، انگریزی ٹرانسلیشن ابھی اٹھا کے دیکھ لی، اس میں کیا لکھا ہے نیچے؟ الف لام میم۔ فارسی ترجمہ دیکھ لیے الف لام میم، اردو ترجمہ دیکھیے الف لام میم، گجراتی ترجمہ دیکھیے الف لام میم۔ کچھ غور فرمایا آپ نے؟ کسی ایک بھی انسان نے ترجمے کے ساتھ نہیں لکھا کہ الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، کسی کو نہیں پتا، کسی ایک ٹرانسلیٹر کو نہیں پتا ہے۔ بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک بھی ٹرانسلیٹر کو نہیں پتا ہے، وہ ہمارے مسلک کا ہو، غیر مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی کو نہیں پتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوڈ ورڈ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرحدوں پہ جب فوجیں کھڑی ہوں، خدا نہ کرے کبھی جنگ ہو جائے تو دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ اب اس فوجی کو اگر اپنے ہیڈ کوارٹر میں کوئی پیغام بھیجنا ہو تو کیسے بھیجے گا؟ معمولاً جب سرحد مل رہی ہے، بارڈر مل رہے ہیں تو لینگویج بھی مشترک ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر یہ اس کامن لینگویج میں لکھ کے بھیج دے اپنے ہیڈ کوارٹر کہ میرے ویپنز ختم ہو گئے ہیں، تو ہیڈ کوارٹر تو دور ہے، ان کو بعد میں پتہ چلے گا۔ وہ جو سامنے فوج کھڑی ہے اس کا کیا ہوگا؟ پہلے پتہ چل جائے گا، وہ تو حملہ کر بیٹھیں گے۔ میرے پاس ساتھی تھے سب مر گئے، وہ خبر بھیجے گا، لیکن کیسے بھیجے گا؟ اگر وہ کامن لینگویج میں لکھ دے جو دونوں کے درمیان کامن ہے تو بھائی سامنے والی فوج کو پتہ چل جائے گا۔ اب کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ وہ کوڈ ورڈز یوز کرتے ہیں۔ کوڈ ورڈز، وہ ہیڈ کوارٹر بھی جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی ملیں گے جو سامنے فوج کھڑی ہے، لیکن ان کوڈ ورڈز کو صرف ہیڈ کوارٹر والے سمجھیں گے، بقیہ تک جائے بھی تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، اب ادھر سے ہیڈ کوارٹر سے کمانڈر نے جواب بھیجا، اب یہ جو جواب آئے گا یہ جواب بھی کوڈ ورڈز میں آئے گا۔ میں نے فوج بھیج دی ہے جو بس آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہے، میں نے ویپنز بھیج دیے ہیں جو مثال کے طور پہ 1 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ فوجی جیسے ہی یہ کوڈ ورڈز ملیں گے انہیں ڈیکوڈ کر لے گا، سامنے والے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ کو سمجھے بھئی، اگر ایک ہی کوڈ ورڈ ہے تو پھر اس کو بھی سمجھنا چاہیے جو سامنے فوج کھڑی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ کوڈ ورڈ کو وہی سمجھتا ہے جو اسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہو جہاں کا ہیڈ کوارٹر کا کہنے والا پیغام بھیج رہا ہے۔ آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ یعنی اس کے معنی ہے اگر یہ یہاں والا فوجی وہیں کا ہے تب تو اس کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ اللہ نے 14 صدیوں سے قرآن مجید میں کوڈ ورڈ رکھے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں جو علم لے کے وہاں سے آئے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا، صرف اہل بیت اطہار جانتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد کون جانتا ہے؟ اہل بیت اطہار نے بتایا کہ کاف سے مراد کربلا ہے، اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ ہا سے مراد ہلاکت ہے، اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ یا سے مراد یزید ہے، اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ عین سے مراد عطش ہے۔ کس نے بتایا؟ اہل بیت اطہار نے بتایا۔ کیوں؟ ہم جتنا بھی پڑھ لیں ہماری نالج یہاں کی ہے، اہل بیت اطہار کو وہاں سے علم دے کے اللہ نے بھیجا ہے، اسی لیے دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے ذہنوں میں یہ احساس تصور پایا جاتا ہے کہ ہم معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک دن ابن ابی داؤد کھڑا ہوا تھا، اتنا ذلیل ہوا۔ جو بھی اہل بیت اطہار کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹک نہیں پاتا، مقابلہ نہیں ہے۔
اہل بیت اطہار کے علم کا اس کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور اسی لیے ہمیں اہل بیت اطہار کی حدیثوں میں بھی سمجھنے کے لیے سہارا لینا چاہیے اہل بیت اطہار کے علم کا۔ ہم ترجموں کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیں، کبھی بھی یہ حدیثیں ترجمے سے نہیں سمجھ میں آئیں گی، کبھی کبھی مفہوم کچھ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں اور پھر اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آؤں۔ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی بزم ہے، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک ایک فقیر آیا مانگنے والا، اللہ کے رسول بھوکا ہوں، اللہ کے رسول پہننے کو لباس نہیں ہے، اللہ کے رسول میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضور اکرم نے ایک جملہ فرمایا، حضرت پوری توجہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور اکرم نے ایک جملہ فرمایا کہ من یقطع لسانہ، کون اس کی زبان کاٹے گا۔ ایک بڑے میاں کی زبان، ایک بڑے میاں کی تلوار پہ زنگ لگ گیا تھا۔ کچھ متوجہ ہیں کس کو کہہ رہا ہوں میں؟ بھئی وہ جنگوں میں کام آتی نہیں تھی تو زنگ لگا ہوا تھا، انہوں نے جلدی سے تلوار نکالی کہ آج یہاں تو بیچارہ فقیر کیا کرے گا۔ بھئی میدان جنگ میں جو آتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، وہاں سے تو بھاگ لیتے تھے۔ یہاں یہ بیچارہ فقیر غریب کھڑا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ خود ہی بیچارہ بھوکا ہے، وہ کیا جواب دے گا۔ انہوں نے تلوار نکالی، ابھی میں اس کی زبان کاٹے دیتا ہوں۔ حضور اکرم نے غصے سے دیکھا کہ بیٹھ جاؤ، ڈانٹ کے بٹھا دیا۔ اتنے میں سرکار امیر المؤمنین اپنی جگہ سے بلند ہوئے، آپ نے اس فقیر کا ہاتھ پکڑا، لے کے اپنے بیت الشرف آئے، اور آپ نے کچھ رقم اس کے ہاتھ پہ رکھی، اور اب جب واپس آئے تو حضور اکرم نے فرمایا کہ میرے کہنے کی مراد زبان کاٹنا نہیں تھا، میرے کہنے کی مراد تھی اس نے جو مانگا ہے اس کو دے دیا جائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ یعنی آپ کچھ متوجہ ہوئے، اصحاب پیغمبر بھی بغل میں بیٹھ کر بغیر امیر المؤمنین کے قول پیغمبر نہیں سمجھ پائے۔ کون قول پیغمبر کو سمجھے گا اہل بیت اطہار کے علاوہ؟ لہٰذا کبھی بھی احادیث کی دنیا میں بھی انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، ہمیشہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آئیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ بیٹا ہے کہ جس بیٹے کو خیر مولود یولد فی الاسلام کہا گیا۔ ہمارے 9ویں امام کی ولادت ہوئی ہے تب جب ہمارے 8ویں امام کی عمر مبارک 47 ایئرز 47 سال کی تھی، تب پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے 9ویں امام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ مولا پر اعتراضات بہت زیادہ ہو رہے تھے۔ کون کون اعتراض کر رہا تھا؟ 10 قسم کے گروہ تھے جو امام پر اعتراض کر رہے تھے مدینہ طیبہ میں، 10 قسم کے افراد۔ شیعہ یہ اعتراض کر رہے تھے، مولا کیسے ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں نواں بیٹا نہ آئے جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نواں وارث میرا ہوگا۔ اچھا وہ جملے نہیں عرض کرنا چاہ رہا، تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ بعض آ کر امام سے کیا کہتے تھے، مولا لگتا یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ، میں بہت ہی وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے منبر کے لائق ہے، مولا ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ آپ امام نہیں ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیوں؟ آپ کے وہاں بیٹا ہی نہیں ہے، 9ویں امام نہیں آئے، اس کے معنی کہ 8ویں امام نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ ایک گروہ کہ جو خود امام کے پاس آنے والے امام سے کہتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو 7ویں امام کی امامت پہ رک گیا تھا، واقفیہ فرقہ، وہ کہتے تھے 8ویں امام ہے ہی نہیں۔ یہ اعتراض کرتا، دیکھا جن کو تم شیعہ امام مانتے تھے ان کے وہاں بیٹا ہی نہیں ہے، 9ویں امام ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ان سے پہلے معمولی بات نہیں ہے، آج ظاہر ہے کہ لوگ بڑے پاک صاف دکھائی دیتے ہیں۔ یہ 2 فرقے کہ جو 6 امام کے بعد 7ویں امام کو نہیں مانتے تھے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، یہ 2 فرقے، انہوں نے بھی کم نہیں ستایا 8ویں امام کو۔ یہ پورے مدینے میں مشہور کر رہے تھے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ 7ویں امام جن کو تم مانتے وہ ہیں ہی نہیں، 7ویں امام جن کو ہم مانتے وہ امام ہیں۔ آپ متوجہ ہو گئے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ حال تھا اس زمانے میں۔ 8ویں امام پر ان 2 فرقوں نے بھی خوب حملے کیے ہیں۔ یہ ہوئے 4۔
ان سے پہلے دو ایسے فرقے تھے کہ جو نہیں مانتے تھے ہمارے چوتھے امام کو اور پانچویں امام کو. یہ فرقہ تھا حنفیہ فرقہ. یہ جناب محمد حنفیہ کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ سرکار سید الشہداء کے بعد چوتھے امام ہیں. یہ وہ فرقہ تھا کہ جو چوتھے امام یعنی ہمارے چوتھے امام کو نہیں مانتا تھا. اس نے بھی اعتراض شروع کیا کہ ہم تو بہت پہلے کہتے تھے تم جن کو چوتھا مانتے ہو چوتھے نہیں ہیں, دیکھا آٹھویں پہ آ کے مشکل آئی نہیں. یہ فرقہ تھا. ایک اور فرقہ تھا زیدیہ. یہ وہ فرقہ تھا کہ جو جناب زید بن علی کو یعنی چوتھے امام کے بیٹے کو امام مانتا تھا, وہ بھی پانچویں امام کو نہیں مانتا تھا. نتیجے میں وہ بھی اعتراض کر رہے تھے. یہ کتنے ہوئے؟ 6. ان سے پہلے وہ لوگ کہ جو سرکار امیر المؤمنین کی امامت کو نہیں مانتے تھے. آپ متوجہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے بھی خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہ دیکھا آٹھویں امام جن کو تم نے مانا تھا ان کے وہاں بیٹا نہیں ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جن کو تم نے امامت کے سلسلے میں رکھا, ہم پہلے کہتے تھے کہ معاذ اللہ پہلے ہی امام نہیں ہے. مولا علی کے جتنے دشمن تھے حتیٰ ان میں یہ خوارج بھی شامل تھے. خوارج کے جو امیر المؤمنین کے خلاف ہو گئے تھے, یہ بھی مخالفت کر رہے تھے. یہ 2 فرقے ہو گئے. وہ جو عام مسلمان تھے اور یہ خوارج, یہ 2 فرقے, یہ ہو گئے 8. ایک فرقہ وہ تھا کہ جو خود شروع سے رسالت مآب کے خلاف تھا, یعنی یہ عیسائی اور یہودی. یہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تمہارے رسول کو ہی رسول نہیں مانتے تھے. تم انہی کے قول کی بنا پہ 8ویں امام تک آئے ہو, یہاں پر تم کو مشکل آ رہی ہے, اس کا مطلب کہ رسول اللہ رسول نہیں تھے معاذ اللہ. متوجہ ہوئے؟ ایک اور گروہ تھا اسی مدینہ طیبہ میں کہ جو اطراف میں آ کر بسے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے, یہ خدا کو نہیں مانتے تھے. اور اب جب مسلمانوں کے درمیان ان کو موقع ملا تو خوب مذاق اڑایا مسلمانوں کا. دیکھا تم جس سلسلے کو مان رہے تھے اس سلسلے میں تمہارے پاس امام نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ ہم جس اللہ کا شروع سے انکار کر رہے تھے معاذ اللہ, وہ ہم صحیح تھے. کچھ غور فرمائے آپ نے. 10 فرقے تھے کہ جو ہمارے 8ویں امام پر اعتراض کر رہے تھے کہ ان کے وہاں بیٹا نہیں ہے. یعنی ایک امام کے گھر میں بیٹا نہیں ابھی آیا, نتیجے میں توحید پہ حملہ, نتیجے میں رسالت و نبوت پہ حملہ, نتیجے میں پہلے امام کی امامت پہ حملہ, نتیجے میں چوتھے امام کی امامت پہ حملہ, نتیجے میں چھٹے امام کی امامت پہ حملہ, نتیجے میں 7ویں امام کی امامت پہ حملہ, نتیجے میں 8ویں امام کی امامت پہ حملہ. اور اب جب 9ویں امام دنیا میں تشریف لائے تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ 8ویں امام نے فرمایا کہ خیر مولود یولد فی الاسلام, اسلام میں اس سے زیادہ بابرکت کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا ہے. وجہ یہ ہے یہ ایک بیٹے نے آ کر میری امامت کو بھی بچا لیا, میرے والد کی امامت کو بھی بچا لیا, ان کے والد کی امامت کو بھی بچا لیا, امیر المؤمنین کی امامت کو بھی بچا لیا. اسی نے رسول اللہ کی رسالت کو بچا لیا اور اسی نے آ کر اللہ کی توحید کو بچا لیا ہے. ایک بیٹا اتنا بابرکت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. توحید سے لے کر 8ویں امام کی امامت تک سب کی شخصیتوں کو بچا لیا ایک بیٹے نے. اور ایک جملہ اور کہتا چلوں میں, جتنے دنیا میں آج رضوی سادات ہیں وہ سب 9ویں امام کی نسل سے ہیں. 2 معصوم کو ابتر کہا گیا ہے, ایک سرکار رسالت مآب کو اور دوسرے ہمارے 8ویں امام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے وہاں بیٹا نہیں تھا. کہا یہ جا رہا تھا کہ معاذ اللہ یہ ابتر ہیں, معاذ اللہ ان کی نیکسٹ جنریشن نئی دنیا میں آ رہی ہے. اور اللہ کا انتظام دیکھیے, دشمنوں نے جن 2 معصوموں کو ابتر کہا, اللہ نے دونوں کی نسلوں کو دنیا میں گوشے گوشے تک پہنچایا. اللہ کے رسول کو ابتر کہا, پوری دنیا میں سب سے زیادہ سادات ہیں. 8ویں امام کو ابتر کہا, دنیا میں سب سے زیادہ رضوی سادات پائے جاتے ہیں. یہ اللہ کا انتظام ہے. کبھی بھی اللہ کی مشیت میں انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے.
یہ امتحان تھا کہ جس امتحان میں بعض شیعہ ناکامیاب ہوئے۔ یہ میں اس لیے تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو شناخت کا ذریعہ اختیار کیا گیا، اس شناخت کے ذریعے میں بعض شیعہ بھی شامل تھے کہ ہم تو ان 9 امام کو پہچانیں گے تب جب لوگ کہہ دیں کہ 9 امام 8ویں امام ہی کے بیٹے ہیں۔ یہ پورا ایک مسئلہ درپیش کیا گیا جس میں بعض اپنے بھی شامل ہوئے، لہٰذا اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ امامت وہ عظیم اللہ کا تحفہ ہے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی حقیقی شیعہ کبھی اعتراض نہیں کرتا امامت پر، جہاں کہیں نہ کہیں مشکلات ہوتی ہے وہیں پر امامت پر اعتراض بھی سامنے آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم واقعی طور پہ امامت کے پیچھے چل رہے ہوں، یہ ہمارا سب سے بڑا معیار ہونا چاہیے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا، میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان، آپ نے لقب سنا ہے، ابھی میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا، ہمارے 9 امام کے القاب میں ایک لقب ہے جواد، اور اسی لقب سے ایک اور لقب نکلا ہے جواد۔ دونوں معنی امام کے لیے استعمال ہوئے، جواد عطا کرنے والا، جواد بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ آج کی شب دعاؤں کی شب ہے۔ 8ویں امام کے وہاں یہ بیٹا وہ آیا ہے کہ جو دنیا کو بانٹتا ہے۔ آؤ امام کے پاس آؤ، امام کیا نہیں دیں گے۔ راوی کہتا ہے، بس میں نے ختم کر دیا، راوی کہتا ہے کہ میں اس قم کا رہنے والا ہے، قمی ہے، میں مکہ معظمہ میں جا کر بس گیا تھا، اور میں ایک دن مدینہ طیبہ پہنچا اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرنے کے لیے۔ بہت بڑا شرف ہے، انسان اپنے وقت کے امام معصوم کے قدموں تک پہنچ جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، اور اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، ناز ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت، یہ توفیق اس قوم کو دی ہے۔ لوگ گھومنے کے لیے لندن جاتے ہیں، اور اہل بیت کا چاہنے والا اہل بیت سے ملنے کے لیے عراق جاتا ہے، معصومین کی زیارت کرنے کے لیے ایران جاتا ہے، شام جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اہل بیت اطہار کے لیے۔ ہمیں دنیا اچھی نہیں لگتی، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کہتا ہے کہ میں زیارت کرنے کے لیے 8ویں امام کے بیٹے کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ آیا، میں سوچ کے آیا تھا کہ میں امام سے کہوں گا کہ فرزند رسول مجھے آپ ایک لباس دے دیجئے، میں دنیا سے جاؤں تو یہ لباس پہن کے جاؤں تاکہ میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو امام معصوم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے۔ اگر اولاد باپ سے نہیں مانگے گی تو کس سے مانگے گی؟ ہمیں ان سے مانگنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ میں سوچ کے آیا تھا کہ امام سے میں ایک لباس مانگوں گا، ایک پیراہن مانگوں گا تاکہ اسے پہن کر میں قبر میں جاؤں، لیکن ہمت نہیں پڑی مجھ سے میری۔ امام کے پاس جا کے بیٹھا، امام سے گفتگو کی، واپس آ گیا، ہمت نہیں پڑی امام سے کہنے کی۔ کہا میں مسجد پیغمبر آیا، میں نے وہاں کے اوپر بیٹھ کر ایک خط لکھا، اور وہ خط میں نے لکھا کہ مولا مجھے آپ کا لباس چاہیے۔ اپنی زبان سے کہنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ وہیں بیٹھ کر میں نے استخارہ کیا کہ یہ خط مولا کو بھیجوں نہ بھیجوں، استخارہ نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ میں بغیر لباس کے واپس چلا جاؤں۔ کہ میں مسجد پیغمبر سے اٹھ کے آیا۔ اس زمانے میں یہ مسافر خانے یہ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے دور میں ہوتے ہیں، وہ کمرے ہوتے تھے، اس میں کوئی بھی آ کے کچھ دیر رکے ہوئے واپس چلا جائے۔ کہا میں مہمان سرا میں پہنچا، اپنے سامان کو سمیٹ رہا تھا کہ میں بھی اب واپس چلوں، کہ اچانک میرے پاس ایک شخص آیا، میرا نام لے کے پکارا تھا، قمی تم میں کون ہے؟ میں نے کہا بھائی میں قمی ہوں۔ اس نے ایک پیکٹ میرے حوالے کیا اور اس پیکٹ کو میرے ہاتھ میں دیتے وقت کہا کہ تمہارے مولا نے تمہیں دیا ہے، تم جو بات خود کہہ نہیں پائے تھے اور جو خط میں لکھ کر امام کو نہیں دے پائے تھے، وہ لباس امام معصوم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ امام دلوں کی بات جانتے ہیں، امام دلوں کا راز جانتے ہیں، اس لیے اپنی بات کو امام سے کہنے میں کبھی شرم نہیں ہونی چاہیے۔
بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کی رات ہے۔ امام معصوم کا واسطہ دے کر اللہ سے آپ دعا کریں، یقیناً رب العزت آج ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اس لیے کہ امام وہ تشریف لا رہے ہیں کہ جن کا نام ہی جواد ہے۔ اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں ہم عاجزانہ التماس کر رہے ہیں، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ہم عاجزانہ التماس کر رہے ہیں، پروردگار وارث امام جواد کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما، پروردگار جو مؤمنین حاجتیں لے کے حاضر ہوئے ہیں امام جواد کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اڑ گئے ان سبھی کو امام جواد کا مہمان قرار فرما، پروردگار ہم سبھی کو امام جواد کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، میدان محشر میں امام جواد کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار تیری بارگاہ میں التماس ہے ہم سبھی کو نویں امام کی بارگاہ کاظمین کی زیارت نصیب فرما، پروردگار ہم سبھی کو کربلا معلیٰ کی زیارت بھی عطا فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں نویں امام کے صدقے میں ان کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح قرار فرما، پروردگار ہم سبھی کو نویں امام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔